التین، العلق، یہ دونوں صورتیں اپنے مضمون کے لحاظ سے تو عام ہیں۔ پہلی سورہ خدا کے جس قانون مجازات کو ثابت کرتی ہے، دوسری میں اسی کے حوالے سے قریش کے بڑے سردار کو تہدید ہے کہ وہ اگر اپنی شرارتوں سے باز نہ آیا تو لازماً اس کی زد میں آ جائے گا۔ دونوں میں خطاب بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن روئے سخن اگر غور کیجئے تو قریش کے انہی سرداروں کی طرف ہے جن کی سرکشی اب اپنی انتہا کو پہنچ رہی تھی۔ ان کے مضمون سے واضح ہے کہ ام القریٰ مکہ میں یہ ہجرت سے کچھ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مرحلہ اتمام حجت میں نازل ہوئی ہیں۔ پہلی سورہ التین کا موضوع روز جزا کا اثبات اور اس کے حوالے سے قریش کو تنبیہ ہے کہ ان پر خدا کی حجت ہر لحاظ سے پوری ہو گئی ہے، لہذا ضد اور ہٹ دھرمی کے سوا قیامت کو جھٹلانے کے لیے اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسری سورہ العلق کا موضوع قریش کے بڑے سردار کو تہدید ہے کہ قرآن جیسی کتاب کے ذریعے سے تعلیم و تذکیر کے بعد بھی وہ اگر سرکشی پر قائم ہے تو اس کا نتیجہ بھگتنے کے لیے تیار رہے۔ خدا کے سرہنگ بہت جلد اسے گھسیٹ کر جہنم کے گہرے کھڈ میں ڈال دیں گے، اور اس کے آوان و انصار میں سے کوئی بھی اس کی کچھ مدد نہ کر سکے گا۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ تین اور زیتون کے پہاڑ گواہی دیتے ہیں، اور طور سینین اور تمہارا یہ شہر امین بھی، کہ انسان کو ہم نے ان مقامات پر پیدا کیا تو اس وقت وہ بہترین ساخت پر تھا، پھر ہم نے اسے پستی میں ڈال دیا جبکہ وہ خود پستیوں میں گرنے والا ہوا۔ رہے وہ جو ایمان پر قائم رہے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ سو اے پیغمبر، اس کے بعد کیا چیز ہے جو روز جزا کے بارے میں تمہیں جھٹلاتی ہے؟ ان سے پوچھو، کیا اللہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟